السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں منیب احمد خان۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو تقریباً 2 سال پہلے پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں حسب معمول صبح 8 بجے اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلا۔ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا تو ایک ٹول پلازا کراس کیا اور میری گاڑی میں کچھ مسئلہ آ گیا، اس کی وجہ سے بند ہو گئی۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی اور خود ہی گاڑی چیک کرنے لگ گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو میں گاڑی میں بیٹھا۔ میری عادت ہے میں گاڑی لاک کی اور میں میکینک کو کالز کرنے لگ گیا۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کو آپ کو پتہ ہے نارملی میکینکس نہیں ہوتے، لیکن میں کوشش کرنے لگ گیا۔ اسی طرح اچانک ہی 3 نوجوان موٹر سائیکل سوار آئے اور میری گاڑی کے آگے انہوں نے اپنی بائک کو روکا اور فوری طور پر ایک جو ان میں سے تھا وہ میری سائڈ والی میرر کی طرف آ گیا، دروازے کی میرر کی طرف، اور دوسرا جو تھا وہ دوسرے دروازے کی طرف آ گیا اور ایک اپنی بائک پہ ہی آگے بیٹھا رہا۔ دونوں دروازے لاک تھے خوش قسمتی کے ساتھ، تو انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کیا دروازہ کھولو، اور مارنا شروع کیا دروازے پہ اور کافی زور زور سے کہا دروازہ کھولو۔ 15-20 سیکنڈ تک میں نے نہیں کھولا دروازہ، تو انہوں نے غصے میں آ کر پستول نکال دی اور شیشے پر رکھی اور میرے پر تان کر کہا کہ اب ہم فائر کر دیں، فوری دروازہ کھولو۔ اسی لمحے میں نے فوری طور پر اپنی ضروری اشیاء جو تھیں وہ چھپانے کی کوشش کی اور بے اختیار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ گاڑی خراب ہے، مگر پھر بھی میں بے وقوفی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں۔ یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر مزید غصہ آیا اور اس نے ایک لڑکا تھا، اس نے آخری وارننگ دی، میں گولی چلانے لگا ہوں۔ تو میں نے اسی دوران پھر دروازہ کھول دیا اور دوسری طرف سے بھی ایک جو نوجوان تھا وہ بھی اندر گھس آیا گاڑی میں اور اس نے میرے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ تو میں نے انہیں کہا گھبراہٹ میں جو چاہیے لے لو جو چاہیے، اور میں خود باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن انہوں نے مجھے باہر نہیں نکلنے دیا۔ انہوں نے کہا آگے کی طرف ہوں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھ کے میں تھوڑا سا اٹینٹو ہو گیا کافی زیادہ، اور تھوڑا سا زیادہ گھبرا گیا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ تو اسی لمحے میں نے ہمت کی اور ایک جھٹکے سے باہر نکل آیا۔ اب میں گاڑی سے باہر تھا اور پیچھے سڑک پر ایک معمول سے ٹریفک جاری تھی اور نوجوان نے میرے پر جو تھی وہ بندوق تانی ہوئی تھی۔ اب گرد گرد سارے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے کوئی نہیں رکا۔ دور میں نظر میری اچانک پڑی تو موٹر سائیکل سوار کچھ دور کافی رکے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ چیز جب ہوئی، میرے پہ رکھی ہوئی تھی بندوق، تو میرے بے ساختہ میرے الفاظ یہی نکل رہے تھے کہ یہ جمعے کا دن ہے، اللہ سے ڈرو، یہ حلال کمائی کا طریقہ نہیں۔ یہ میرے منہ سے 2-4 دفعہ اس طرح نکلے، اور ساتھ ہی میں کانشیسلی میں اندر سوچ رہا تھا کہ ایک کو تو میں قابو کر کے مجھے پتا تھا میں پھینک سکتا ہوں سڑک کی طرف، لیکن ساتھ میں ذہن میں آ رہا تھا کہ دوسرا فائر کر سکتا ہے، اور ساتھ میں زبان سے میرے یہ کلمات جو میں نے آپ کو بولے یہ نکل رہے تھے۔ پتہ نہیں اسی دوران کیا ہوا، کچھ سیکنڈ کا ہی معاملہ تھا، 15-20 سیکنڈ ہی یہ چلا، تو اچانک وہ پیچھے کی طرف ہونا شروع ہو گیا اور بائک پہ بیٹھے اور میری طرف گن تانے ہوئے خاموشی سے چلے گئے۔ تو میں نے بس جاتے ہوئے پھر یہی کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور اپناؤ۔ بس بے ساختہ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل رہے تھے۔ قریب ہی کچھ موٹر سائیکل سوار بھی یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کے پاس سے ہی وہ لوگ گزر کے گئے، لیکن کسی نے کوئی مدد کرنے کی زحمت نہیں کی، یہاں تک کہ کوئی گاڑی والا بھی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ حالانکہ سڑک کافی مصروف تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، الحمدللہ۔ یہ واقعہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے کہ اسے ہوئے تو 2-2.5 سال میرے خیال سے ہو گئے، لیکن چند دن پہلے ایک حدیث پہ میری نظر پڑی تھی، جس کو دیکھ کے، جس کو پڑھ کے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوا اور مجھے یہ اپنا واقعہ یاد آ گیا، اور وہ حدیث بھی ایسی تھی کہ جو میں نے عمل کیے تھے وہ حدیث میں بیان پہلے سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب مہربانی کی جو اس وقت ہو رہا تھا، وہ مجھے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ اپنا واقعہ شیئر کروں۔ اب میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جسے پڑھ کر میرا یہ واقعہ مجھے فوراً یاد آ گیا تھا۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول فرمائیے اگر میرے مال پر حملہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ان کو اللہ کا واسطہ دے۔ اس نے کہا اگر وہ ڈاکو نہ مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا پھر اللہ عز و جل کا واسطہ دے۔ اس نے کہا اگر وہ پھر نہ مانے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا واسطہ دے۔ اس نے پھر کہا اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان سے لڑ،
اگر تو قتل ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو وہ جہنمی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہمیں اہم دینی، اخلاقی اور فقہی اصول سکھاتی ہے۔ اس حدیث میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال اور جان کا دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب انسان پر ظلم ہو یا اس کے مال پر حملہ کیا جائے تو اس کے لیے اللہ کی رضا کے تحت اپنی حفاظت کے لیے لڑنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام میں اپنے حقوق کا دفاع ایک جائز عمل سمجھا جاتا ہے، بلکہ بشرطے کہ وہ دفاع معقول حد تک ہو اور زیادتی نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا واسطہ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی اور روحانی موقف کو سمجھ کر اللہ کی مدد طلب کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کرنے چاہیے اور اس کی مدد سے ان برائیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں دو بشارتیں دی گئی ہیں کہ اگر تم اس سے لڑتے ہوئے مارے گئے تو تم شہید ہو، اور وہ مارا گیا تو جہنمی ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے حکم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے مال کا دفاع نہ کرو، چھوڑو، جان تو آنی جانی ہے۔ اس پہ میری رہنمائی عالم ہی کریں گے اگر میں غلط ہوں، لیکن مجھے تو اس حدیث میں ڈائریکٹ یہ حکم نظر آ رہا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو اسے اللہ کا واسطہ دو، نہیں تو اس کے بعد اس سے لڑو اور اپنے مال کا دفاع کرو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل باہمی رضامندی، حکمت اور تدبر سے کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی صورتحال شدید ہو جائے تو پھر سختی کے ساتھ اپنے حقوق کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث انسان کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ اگرچہ دفاع کی اجازت دی گئی ہے، لیکن انسان کا عمل ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر انسان جنگ میں کامیاب نہ بھی ہو، وہ شہید ہو جائے تو اسے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ حدیث ہمیں اپنے دفاع کے حقوق کے بارے میں اہم رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ساتھ ہی میں اس بات کا ذکر بھی کرتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ یہ معاشرے میں بدماش، گنڈے، مافیا یہ کیوں بنتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک ناانصافی بھی ہے۔ اس کے بعد وہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر آگے جا کے پھر غلط کاریوں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں ان سب کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کہ جب تک ہم ایک موت سے ڈرتے رہیں گے، کوئی ہمیں ڈرتا رہے گا اور ناانصافی کرتا رہے گا۔ آپ جب ہر ایک کے آگے موت کے خوف سے جھکتے رہیں گے تو ظاہر ہے انتشار مزید پھیلے گا۔ دوسری طرف والے کو مرنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ مرنے کا ڈر ہوتا تو ناانصافی اور ظلم کرتا ہی کیوں؟ ہاں، ہمیں اللہ کی یاد ضرور کرانی چاہیے، اسے دعوت ضرور اسے دینی چاہیے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو آپ حق کے لیے اس سے لڑو، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کی آسان جیت سے مزید نڈر ہو جائے گا، اور کل وہ کہیں اور ناانصافی کرے گا تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے جب آپ فور گو کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی معمول بنا لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، اور اگر آزمائش آ جائے تو اس پر صبر اور آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آمین۔ میرے خیال سے یہ حدیث جو ہے، وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے کچھ چھینے، کچھ لے، چھوڑ دو، پیسہ آنی جانی چیز ہے، زندگی امپورٹنٹ ہے، اس ساری مت کو رد کرتی ہے یہ حدیث۔ اور اس کے علاوہ اب بات آتی ہے ادھر ادھر کے تماشائی عوام کی۔ ہم کوستے ہیں اپنی اشرافیہ کو کہ مسلمان ہیں اور فلاں فلاں جگہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے یا عام انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ کتابوں میں سکھایا گیا ہے کہ آپ بہت ویل اکوپڈ ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان کچھ کرتے کیوں نہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے یا دوسرے مظلومین کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام تو ہمیں یہی حکم دیتا ہے نا کہ مظلوم کی آواز پر لبیک کہہ دو ان کی مدد کے لیے۔ تو فی الحال ان کو چھوڑیں، ہم ایک مسلم سوسائٹی ہیں، مسلمان ہیں، تو بتائیں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جب یہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، آپ میں سے کتنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مظلوم کی مدد کو آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں جن پر آپ تنقید کرتے ہیں؟ تنقید کرنی چاہیے، تنقید برائے اصلاح کی میں بات کر رہا ہوں۔ تنقید، کیونکہ سچ کہنا جو ہوتا ہے وہ خواب غفلت سے جگانا، اور سچ کہنا ایمان کا حصہ ہے، مگر وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا رول اور ہے اور آپ کا رول اور ہے۔ آپ اپنا رول ادا کرتے ہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے، رول ادا کریں متحد ہو کر، اپنے درمیان عقل مند اور قابل انسان کو امیر بنا کر، چھوٹی چھوٹی سطح پر اپنے محلے میں ایک امیر بنائیں، اپنی گلی میں ایک امیر بنائیں، پھر دیکھیں کیسے کوئی مافیا مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ ان کا مضبوط ہونا ان کی یکجہتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم سب جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک بھیڑ ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بھیڑ ہوں گے تو ڈسپلن نہیں ہوگا، اتحاد نہیں ہوگا، جن میں اتحاد ہوگا وہ آپ پر حاوی ہوں گے۔ اپنے اندر ڈسپلن اور اتحاد ہر سطح پر پیدا کیجیے۔ ہم بس یہ سوسائٹی ٹوٹتے جا رہے ہیں،
ایک گھر والے دوسرے ہمسائے کی فکر نہیں کرتا تو ظلم، ناانصافی اور غلط لوگوں کی حکمرانی تو یقینی ہوگی۔ آپ نے خود ان کو سپیس دی ہے، آپ خود ان کے لیے جگہ مہیا کرتے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں لیڈ کریں۔ یہ سب میری ذاتی رائے ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اور میں خوش ہوں گا اگر کوئی میری اس سوچ کی ویا کامنٹس ایسے انداز میں اصلاح فرمائے گا۔ میں اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ٹاپک اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ایک نئی سوچ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیں۔ آپ کسی بھی مسلک اور خاندانی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، سب ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ایک دوسرے کو خود سے بہتر جان کر اتحاد پر زور دیں۔ بے شک اللہ پر کامل توکل کرنے والے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کو بہت پسند ہے۔ اللہ حافظ۔